مصر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بات کریں گے آج دو بڑی اہم نیوز کے اوپر. پہلی بات کریں گے 12 مئی کے حوالے سے، جو بہت سالوں پہلے کراچی میں 12 مئی میں جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا، اس پہ ذرا بات کریں گے. ثانیہ ہوا تھا، یہ حادثہ ہوا تھا، اس پہ ذرا بات کریں گے. بات کریں گے بالخصوص کراچی کے حوالے سے، جو کراچی میں ترقیاتی کام چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. پہلے 12 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گائز، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی آج جو ہے وہ 11 مئی ہے، اور میرے تقریباً کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ 12 مئی لگ جائے گا. 12 مئی پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب کراچی میں پٹھان اور مہاجروں کے فسادات کی وجہ سے کراچی میں 52 افراد جان سے چلے گئے تھے. اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور بانی ایم کیو الطاف حسین کی توتی جو ہے وہ کراچی میں بول دی جاتی تھی. بہت زیادہ ان کی پاور تھی اس وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی، اور پرویز مشرف اس وقت فل پاور میں تھے اس وقت. تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس اس وقت جو ہے پرویز اپنا چودھری، میں ان کا نام بھول گیا، غالباً کیا نام تھا، ذہن سے میرا نام نکل گیا، چودھری محمد افتخار احمد اس وقت چیف جسٹس تھے. تو وہ کراچی میں آ کے ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، شاید پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ تھا. تو ایم کیو ایم جو ہے اس فیصلے کے خلاف تھی. تو اس وقت ایم کیو ایم نے جو ہے بائیکاٹ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ فیصلہ کرنے نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے کارکنان جو ہے آل اوور کراچی میں جو ہے دھرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت پھر کراچی ایئرپورٹ میں وکیلوں کا بھی جو ہے وہ احتجاج تھا، جس کے نتیجے میں وکیلوں کو بھی خاصا نقصان پہنچا تھا، اور بہت سارے وکیل بھی جو ہے جان سے چلے گئے تھے. اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، جس کو ANP کہتے ہیں، وہ بھی اس وقت کراچی میں عروج پہ تھی. تو تمام پارٹیاں تو کراچی میں عروج میں تھی، اور ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی بھی جو اس وقت جو ہے وہ اس فیصلے کے جو ہے برعکس تھی، یعنی اس کی حمایت میں تھی. لیکن MQM جو ہے وہ خلاف تھی، جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں ANP کے تقریباً جو ہے وہ تقریباً 26 کارکنان جو ہے کراچی میں ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ کراچی میں آل اوور کراچی میں 52 جو شہری ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں، جس میں MQM کے بھی لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تمام لوگ تھے، یعنی سب کراچی کے شہری تھے. تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، اور بہت بڑا یہ جو ہے وہ نقصان ہوا تھا پاکستان کا. ظاہر ہے جانی نقصان تھا، یہ بہت بڑا، سب چلے گئے، کافی لوگوں کی جانیں جو ہے کراچی میں چلی گئی تھی. 12 مئی، اسی وجہ سے 12 مئی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے پوری کراچی میں ہڑتال تھی، آل اوور پورا کراچی بند تھا. اور کیونکہ MQM نے جو ہے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا تھا، بانی ایم کیو الطاف حسین کی طرف سے MQM کا ہڑتال تھا، اس وقت ہڑتال تھی کراچی میں. اور کراچی میں یوں سمجھ لو کہ چڑیا پر بھی نہیں مار رہی تھی اس وقت. تو یہ بہت بڑا ایک کراچی میں انسیڈنٹ حادثہ ہوا تھا، جس کو سیاہ ترین دن بھی مانا جاتا ہے. اب چلتے ہیں گائز ترقیاتی کام کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے جو میئر مرتضیٰ واب صاحب ہے، وہ کچھ دن پہلے لاہور گئے تھے. تو لاہور میں جب وہاں پر وہ گئے، انہوں نے لاہور کا وزٹ کیا، تو ان کو لاہور بہت پسند آیا. اور لاہور کا ترقیاتی کام، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب بہت اچھا کام کر رہی ہے. انہوں نے پنجاب میں بہت اچھے کام کرائے ہیں، ترقیاتی کام کروائے ہیں، لاہور کو بنا کے رکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں. سڑکیں بہت اچھی بنائی، پارکیں سب اچھا کام کیا، انڈر پاسز بہت اچھے کام کیے ہیں. تو اس کو سراہا ہے، مرتضیٰ واب صاحب نے سراہا ہے. لیکن جب وہاں سے مرتضیٰ واب صاحب کراچی میں آئے، لیکن ان کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جب پنجاب کے لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا تو میں کراچی کے لیے کیوں نہیں کر رہا. تو یہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال بھی کیا کہ سر یہ بتائیں کہ آپ لاہور گھومنے گئے تو لاہور میں کیا آپ نے سڑکوں پہ کھڈے وڈے وغیرہ دیکھیں، گڑھے دیکھیں؟ تو اس پہ مرتضیٰ صاحب نے جو ہے بات گھما لی، بات ختم کر دی. کراچی میں بھی نو ڈاؤٹ ترقیاتی کام بہت ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرتضیٰ واب صاحب بھی بڑے زور لگا کے کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ انڈر پاس، پل وغیرہ بن رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کام چل رہا ہے لیکن دکھائی صحیح نہیں دے رہا، کیونکہ بہت بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، جو ہے کام چل رہے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ دکھائی نہیں دے رہا. ایک مثال ہے، دکھائی نہیں دے رہا، کام تو چل رہا ہے، ترقیاتی کام چل رہے ہیں، سیوری لائنوں کا کام چل رہا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ بہت سست روی سے کام چل رہا ہے، بہت سست روی سے. جس طرح پہلے مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی میں ترقیاتی کام ہوتا تھا تو بہت تیزی سے کام چلتا تھا، لیکن بہت اب سست ہو گیا. اسی وجہ سے آپ کو میں ایک نئی خبر دے دوں، کراچی کے تمام جو ترقیاتی کام ہے وہ FWO نے لے لیے. FWO ہے ہماری آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے جو کام کرواتا ہے. FWO نے، کیونکہ یونیورسٹی روڈ، جو کراچی یونیورسٹی روڈ جو 4 سال سے بن رہا ہے، اس کا ٹھیکہ بھی FWO نے لیا. اس کے علاوہ کراچی کے بیشتر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کا ٹھیکہ بھی جو ہے وہ FWO نے لے لیا. تو صحیح، اچھی بات ہے، کام ہونا چاہیے. اتنا
شاہراہ بھٹو آپ دیکھیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بھی تیار ہو گیا. کریم آباد کا انڈر پاس بھی تیار ہو گیا، لیکن اس انڈر پاس پر بھی کافی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اندر بہت تنگ انڈر پاس ہے، پتلی ہے، روڈیں سڑکیں پتلی ہیں، تھوڑا چوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا. پھر کریم آباد اپنا منور چرنگی والا انڈر پاس وہ بھی تیار ہو رہا ہے. اب کیا کریں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مزید جو ہے کام کراچی میں کیے جائیں گے، لیکن بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھو کیا ہوتا ہے، اٹھنی کس کر میں بیٹھتی ہے. تو یہ دو نیوز آپ تک پہنچانی تھی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.